بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ دعا مانگنے کا سب سے افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے، چھپ کر آہستہ آہستہ آواز میں اللہ سے دعا مانگے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیسے مانگے کہ وہ قبول ہو جائے؟ اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ انہیں بیٹا مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا۔ کس طرح مانگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا اس ڈھنگ سے مانگا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی تو اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت زکریا نے چھپ چھپ کے اپنے دل میں اللہ سے مانگا، چھپی آواز میں اولاد کو طلب کیا جس کو وہ سنتے تھے، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا۔ رابطے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ مانگنے کا پہلا آداب تو یہ ہے کہ آدمی چھپ کر آہستہ آہستہ آواز میں اللہ سے دعا مانگے، خلوص دل سے، اور جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا مانگے لیکن اپنے رب کائنات کی رحمتوں کا اور اس کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی دانائی کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دعا مانگے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کیجیے۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے، سب سے چھوٹا طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، دانائی، رحمت۔ سب سے پہلے یہ صورت پڑھیں۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوا ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد درود پاک کا ورد کریں۔ میرے پیارے ناظرین، ہمارے دو جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ میرے پیارے ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگیں، کھلے دل سے مانگیں، خلوص دل سے مانگیں، اور اللہ پاک کی جتنی بھی تعریف کر سکیں کریں۔ اللہ پاک بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے۔ اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص چاہے کہ اللہ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول و منظور فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا وہی چیز اس کو فوراً دے دیتا ہے، یا پھر وہ چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو میرے عزیز بہن بھائیوں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، ہر چیز میں اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگے سچے دل سے مانگے، خلوص دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سننے والا ہے، وہ ضرور آپ کو جو آپ کو چاہیے وہ انشاءاللہ وہ عطا کرے گا۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کیجئے اور پھر درود پاک لازمی پڑھیے، اور جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی مشکلات ہے، پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اب تک شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔